ایک دینی جماعت کی طرف سے سوشل میڈیا کنونشن کا آئیڈیا یہ ایک بڑا زبردست اور انوکھا اور منفرد آئیڈیا ہے. تو اس لیے جب مجھے اس آئیڈیا کا پتہ چلا اور مجھے اس کی دعوت دی گئی تو میں نے سوچا کہ جے یو آئی اور سوشل میڈیا کنونشن. پھر میں نے دل میں کہا کہ ظاہری بات ہے اگر الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے لفٹ نہیں کرائے گا تو پھر سوشل میڈیا کی طرف تو جائیں گے نا یہ. تو اس لیے میں نے کہا ذرا آپ کے ساتھ آ کے آپ کی باتیں بھی سنیں, کچھ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. اور دوسرا, سوشل میڈیا کی ایک اہمیت ضرور ہے لیکن اس پر میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, وہ نقطہ نظر بھی میں آپ کی خدمت میں جلدی پیش کرتا ہوں. لیکن گفتگو کا آغاز جو ہے وہ میں ایک ایسی گستاخی سے کرنا چاہتا ہوں جس پہ مجھے امید ہے کہ آپ برا نہیں منائیں گے. اور گستاخی میں نے صرف یہ کرنی ہے کہ آج جب میں پشاور شہر میں دوپہر کو داخل ہوا اور پھر جب وہ بی آر ٹی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور ایک ٹریفک کا سمندر تھا اور کافی مشکلات تھیں, تو میں سوچ رہا تھا کہ کافی سال پہلے جب میں نے افغانستان میں تورا بورا کے علاقے میں غاروں میں جا کے کچھ سفر کیے تھے, کچھ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کرنی تھی, یار وہ تو بڑا آسان تھا. یہ پشاور میں بی آر ٹی پہ سفر کرنا بڑا مشکل ہے. میں جب آج میں نے یہاں پہ آنا تھا, میں نے پہلے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں نے یہاں پہ آنا ہے, تو کل رات کو مجھے ایک ہمارے بہت قریبی دوست ہیں, انہوں نے کہا یار کل دوپہر کو آپ نے کھانے پہ آنا, کچھ بڑی ضروری بات کرنی ہے آپ سے. میں نے کہا نہیں یار کل تو میں مصروف ہوں, میں شہر میں نہیں ہوں, میں نے جانا ہے. تو اس نے کہا کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا پشاور جانا ہے. اس نے کہا پشاور میں کیا کرنا ہے؟ میں نے اس کو نہ چاہتے ہوئے بتا دیا کہ سوشل میڈیا کنونشن ہے جے یو آئی خیبر پختونخوا کا, تو وہاں جانا ہے. اس نے کہا یار مولویوں کا کیا کام ہے سوشل میڈیا سے؟ میں نے کہا یار ایک تو آپ لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ جو بڑی بڑی اپنے آپ کو سیاسی جماعتیں سمجھتے ہیں, آپ بڑے بڑے لیڈر ہیں, تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا بھی ایک بہت بڑی طاقت بن چکی ہے. تو کیونکہ آپ کو اخبارات میں اور الیکٹرانک میڈیا میں آپ کو بھرپور کوریج ملتی ہے, اس لیے آپ کو تو سوشل میڈیا کی اہمیت کا احساس نہیں ہے, تو وہ جو ہے ان کو نہیں ملتی کوریج جتنی آپ کو ملتی ہے. تو اس لیے انہوں نے اپنا ایک کام شروع کر دیا ہے. تو جب وہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. اگر ہم اپنے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کچھ انصاف نہیں کر سکتے تو کچھ کفارہ وہاں جا کے ادا کر دیتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں یار یہ مولوی کچھ نہیں کر سکتے, تم دیکھ لینا. تو میں خیر اس کی بات سن کے آ گیا. ابھی جب میں آ رہا تھا, میں راستے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, ایک بہت بڑے شاعر ہیں جو فوجی بھی ہوا کرتے تھے. تو اتفاق سے ایک ان کی نظم جو ہے وہ میری نظر سے گزری, تو میں نے سوچا کہ یہ سوشل میڈیا کنونشن میں جو نوجوان ہیں یہ ان کو میں یہ نظم ان کے ساتھ اس کے کچھ اشعار ضرور شیئر کروں گا, کیونکہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے اپنی موجودگی جو ہے اس کو ایک مثبت انداز میں پیش کرنا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب آپ نے صرف اپنی ذات اور اپنی جماعت جو ہے اس کو اجاگر کرنا ہے. آپ کو اس طبقے کا امیج اور اس طبقے کا تاثر بھی, اس کی ساکھ کو بھی درست کرنا ہے جس طبقے کے ساتھ آپ میں سے اکثر کا تعلق ہے. اور ظاہری بات ہے آپ میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے ان کا تعلق مدارس کے ساتھ بھی ہے. تو جب مدارس کا ذکر آتا ہے تو ہمارے جو انگریزی میڈیم لوگ ہیں, انگریزی میڈیم پاکستانی, تو وہ سمجھتے ہیں مدارس, اچھا مولوی کی بات کر رہا ہے. تو مولوی جو ہے ویسے اس کا جو لغوی معنی ہے وہ تو بہت بڑا ہے, وہ تو اعزاز کی بات ہے, لیکن ہمارے پاکستان میں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ لفظ مولوی کو بڑے منفی انداز میں استعمال کرتے ہیں جیسے یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے.
یہ جو آپ نے اب سوشل میڈیا پر ایک اپنی تحریک شروع کر دی ہے، لیکن ابھی آپ نے اس کو مؤثر انداز میں شروع کرنا ہے، تو جب آپ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹویٹ کریں گے یا فیس بک پہ کوئی آپ چیز لکھیں گے، تو ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور یہ ضمیر جعفری صاحب جو ہیں ان کے کچھ اشعار میں آپ کی نظر کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ مولوی اونٹ پہ جائے ہمیں منظور مگر، مولوی اونٹ پہ جائے ہمیں منظور مگر، مولوی کار چلائے ہمیں منظور نہیں، وہ نمازیں تو پڑھائے ہمیں منظور مگر، پارلیمنٹ میں آئے تو ہمیں منظور نہیں، حلوہ خیرات کا کھائے تو ہمارا جی خوش، حلوہ خیرات کا کھائے تو ہمارا جی خوش، حلوہ خود گھر میں پکائے ہمیں منظور نہیں۔ تو اب یہ جو آپ نے